شروع کر رہے ہیں۔ سیرت صحابہ۔ صحابہ کرام اسلامی تاریخ کا ایک انمول حصہ رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ اپنی تاریخ کو ہم بھلا چکے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنی ماضی کی تابناک روایات کو فراموش کر دیتی ہے اور دوسری اقوام کی اندھا دھند تقلید کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتی ہے، اسی وقت سے اس قوم کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آج ملت اسلامیہ ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ ایک طرف مغربی تہذیب ہے، اس کی ظاہری چمک دمک ہے، دوسری طرف اسلامی تہذیب ہے، اس کی پاک بازی ہے، شرم و حیا کی تعلیم ہے۔ ان دونوں راستوں میں سے ہمیں آج ایک راستہ اختیار کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے فلاح کی کون سی راہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، جو شخص پیروی کرنا چاہے اسے ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکے ہیں، اس لیے کہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس کے فتنے میں پڑنے اور دین حق سے ہٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ وہ لوگ جن کی پیروی کرنی ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ لوگ اس امت کے افضل ترین افراد تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری تھی۔ وہ دین کا گہرا علم رکھتے تھے اور وہ تکلف سے دور تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے روایت کرتے ہیں، مسلمانوں، تم ان کا مقام پہچانو، ان کے پیچھے چلو اور ان کے اخلاق و سیرت کو حتی الامکان مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ وہ لوگ صراط مستقیم اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہدایت پر تھے۔ لفظ صحابہ جب ہم کہتے ہیں تو صحابہ کا لفظ دراصل صحبت سے نکلا ہے۔ صحبت یعنی ساتھ میں رہنے والا، کمپینین، ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصحابہ میں لکھتے ہیں، صحابہ کی تعریف، ایک صحابی کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، قطع نظر اس سے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یعنی یہ کہ ملاقات نہ بھی کی ہوگی، صرف دیکھا ہو، تب بھی وہ صحابی کہلائیں گے، یا پھر ساتھ مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل نہ ہوا ہو، صرف دیکھا ہو، تب بھی وہ صحابی ہے، یا پھر یہ کہ ہم نشینی کا شرف تو حاصل ہوا، زیادہ ہوا یا کم حاصل ہوا، قطع نظر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بار بھی دیکھا ہو، وہ صحابی کی ضمن میں آتا ہے۔ وہ شخص جو کسی خاص سبب کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا، یعنی آپ کے دیدار کا شرف حاصل نہ بھی کر سکا ہو، یعنی کوئی ایسا شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن کسی جسمانی کمزوری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار وہ نہ کر سکا، وہ بھی صحابی ہے۔ یہاں پر ہم عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہے نا، کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا کیونکہ آپ نابینا تھے، لیکن پھر بھی وہ صحابی ہیں۔ تو یہ صحابی کی تعریف ہے، سمجھ گئے؟ مختصراً صحابی کی تعریف سب سے پہلے تو یہ کہ صحبت میں رہنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا، یا انگلش میں ہم جس کو کمپینین کہیں گے، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کی تعریف کیا؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کو دیکھا اور
ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، اور صحابہ سے دشمنی کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ صحابہ سے بھلا کوئی دشمنی کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہم جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے دشمنی کا خیال ہم اپنے ذہن میں لا بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی فرقے ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ میں درجہ بندی کر دی ہے۔ کچھ صحابہ کو زیادہ عزیز تر رکھتے ہیں، اور کچھ کے بارے میں کچھ غلط روایات جو ہیں ان کو بہت ہی لاپرواہی کے ساتھ ان کو عام کیا جاتا ہے۔ تو یہ قول جو امام طحاوی کا ہے، جس کو کہ ہم عقیدہ طحاوی آپ کی کتاب میں پاتے ہیں، یہ ہمیشہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ سے دشمنی اگر ہمارے ذہن میں کہیں پر بھی گزرتی ہے تو یہ کفر ہے، نفاق کی علامت ہے، اور یہ سرکشی ہے، نافرمانی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام کا رتبہ، آپ کی عظمت اور فضائل سے متعلق آپ کئی جگہ جو ہے قرآن میں آپ اس کے دلائل پاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم ان کو پاتے ہیں۔ صحابہ کرام کون تھے؟ یہ ایک سلیکٹڈ گروپ آف پیپل، چوزن پیپل تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، آپ کے سبارڈینیٹس نہیں بلکہ آپ کے کمپینینز تھے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات تھے جن کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی، جن کی وجہ سے وحی نازل ہوتی تھی اور جن کے لیے وحی نازل ہوتی تھی، یعنی کہ قرآن کا نزول ان کے زمانے میں ہوتا تھا، ان کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں بارہا سورہ بقرہ سے ہم گزر چکے، ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، ہے نا، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، اور ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے تھے۔ وہ ہے کہ قرآن کا نزول، قرآن کی چند آیات کا نزول صحابہ کرام کی وجہ سے ہوا اور انہی کے سوالوں کے جواب کے لیے ہوا۔ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام کی دلیل اگر ہم قرآن میں دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ایسے تو کافی سارے مقامات ہیں قرآن میں جہاں پہ کہ صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل ہم کو ملتی ہے۔ کچھ ایک مقامات ہیں جو میں نے انلسٹ کیے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلا مقام ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت میں آپ دیکھیں ترجمہ ہے، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر اس وقت آیت کے ذریعے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو ایمان ہے اس کو ہم سبھی کے لیے ایک بینچ مارک بنا دیا، اس کو کسوٹی بنا دیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، گویا کہ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو جائے تب تو وہ ایمان ہے، تب تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت کی ایک دلیل ہم کو قرآن میں ملتی ہے۔ اس کے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ فتح میں آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفات بتائی ہیں، ہے نا، کہ تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ آپس میں رحیم ہیں ایک دوسرے کے لیے اور کفار پر سخت ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ، وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے نا۔ یہاں پر دیکھیے اس آیت میں ہم پھر سے صحابہ کرام کے لیے جو اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، ہے نا۔ تو بہنوں، ان قرآنی آیات سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہے جن کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کتنی مقدس شخصیات کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل انہیں دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی ٹائٹل اپنے آپ میں ایک سب سے بڑی خوشخبری کی ضمانت ہے۔ حدیث نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کے متعلق، ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل ہوتا ہے کہ میری امت کے درمیان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کھانے میں نمک کے مانند ہیں، یعنی نمک کے بغیر کھانا طبیعت کے موافق خوش ذائقہ نہیں ہو سکتا، ویسے ہی ہمارا ایمان احسن طریقے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں صحابہ کرام کا طریقہ شامل نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو ہدف تنقید نہ بنا لینا۔ یاد رکھو، جس نے ان سے محبت رکھی تو ان کی یہ محبت مجھ سے محبت کی وجہ سے ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو یہ گویا اس کو مجھ سے بغض ہے۔ اور یاد رکھو، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی بلا شبہ اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث نقل ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے گا تو صحابہ کے ایک مد خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ہے نا۔ یعنی صحابہ نے جو زمانہ پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن حالات میں آپ نے اپنے ایمان کی پرورش کی، اور جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی، اور جس طریقے سے اسلام کو ہمارے لیے بالکل سجایا پیش کر دیا،
ہے نا، وہ ساری قربانیاں جو ہے آج ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ احسن درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس میں صحابہ کرام کے طریقے کو شامل نہ کر لیں. تو آئیے اس تمہید کی روشنی میں اب آگے بڑھتے ہیں. کتاب جو ہے سیرت صحابہ بائی ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا، اس کتاب میں انہوں نے 58 صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، اور جس آرڈر میں کیا ہے اسی آرڈر میں انشاءاللہ تعالی ہم صحابہ کرام کی سیرت سے گزرتے جائیں گے. سب سے پہلے صحابی جن کا تذکرہ کہ آج ہم کریں گے، ان کا نام ہے حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ عنہ. حضرت سعید بن عامر ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک انسان تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کر لیا تھا. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ مطلب مکہ کی سرزمین ہے، مکہ سے باہر ایک مقام ہے مقام تنیم، جہاں پر کہ قریش کے سرداروں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. کس لیے؟ ایک صحابی رسول کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے. اور وہ صحابی رسول کون ہے؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، جن کو کہ کفار نے غداری سے گرفتار کر لیا ہے. تو یہ زمانہ دراصل جنگ بدر کے بعد کا زمانہ ہے. جنگ بدر جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایمان اور کفر کے بیچ پہلی جنگ تھی. اس میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، اور قریش کے جو ہے وہ 70 سردار، بڑے بڑے سردار جو ہے وہ اس میں مارے گئے تھے. ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم شکست کے بعد یہ جو ہے بہت ہی زیادہ بپھرے ہوئے تھے اور پوری طریقے سے بدلے کی آگ میں سلگ رہے تھے. اور اسی بدلے کی آگ میں صحابی رسول کو جو ہے انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا، اور ان کے قتل کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے تماشے کا انتظام کیا تھا، جہاں پر کے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا. تو اسی تماشے میں جو ہے وہ یہ حاضر تھے حضرت سعید بن عامر، اور اس وقت یہ بالکل نوجوان تھے، ابھی آپ ایمان نہیں لائے ہیں، بالکل نوجوان تھے. وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو ڈھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسا قریش کے پہلو بپہلو جا کھڑا ہوا ہے نا. حضرت سعید بن عامر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پرجوش شباب اور اپنی جوانی، سب سے جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو قد و قامت میں جو ہے وہ آپ اونچے پورے تھے، اور یہ پورا جو مجمع جمع تھا حضرت خبیب بن عدی کے قتل کو دیکھنے کے لیے، تو اس مجمع کو ڈھکیلتے ہوئے بالکل آگے جہاں پر کہ ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو بالکل آگے جا کے آپ نے بھی اپنا راستہ بنایا اور اس مجمع میں نمایاں مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے، تاکہ وہاں سے جو ہے یہ خبیب بن عدی کے قتل کو جو ہے وہ بالکل بآسانی سے دیکھ سکے. اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں زنجیروں میں جکڑا لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان ڈھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے اعزا اور اقارب کا بدلا چکا سکے، ہے نا. جیسے کہ ہم نے ابھی سنا کہ جنگ بدر میں چونکہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، تو یہ بالکل بدلے کی آگ میں جو ہے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کتنے صحابی رسول کو جو ہے یہ گرفتار کر لیں اور ان کو جو ہے وہ اذیت ناک موت دے. ویسا ہی کچھ انہوں نے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا. اس نے دیکھا کہ خبیب کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور و گل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب رضی اللہ عنہ کی وہ باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردے سماعت سے ٹکرائی تھی. حضرت خبیب کہہ رہے تھے،
اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ کیسی حسین، کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب نے زومہ قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے بچشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب کا مسئلہ کر رہے ہیں، ان کے اعضائے جسم کو یکے بعد دیگرے کاٹ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور جس وقت انہوں نے یہ جواب دیا اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن اور اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ کہ حضرت خبیب بن عدی جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے قتل کا تماشا بنا کر جو ہے وہ قریش کے لوگوں نے جو ہے وہ ایک مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہاں پر سعید بن عامر جو ہے وہ اسی مجمع کا ایک حصہ ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خبیب جو ہے وہ بالکل تختہ دار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی جو ہے وہ سکینت طاری ہے، اور تختہ دار پر جانے سے پہلے وہ نماز پڑھنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت سعید بن عامر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان پر اثر کر رہی ہیں، ہے نا؟ اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں خبیب بن عدی کو کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں، تو میں اور لمبی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں حضرت سعید بن عامر کے حواسوں پر جو ہے وہ اثر کرتی جا رہی تھی کہ کس طرح کا یہ انسان اور کیسا اس کا ایمان کہ موت کا اسے خوف نہیں، ہے نا؟ تختہ دار پر جا رہے ہیں لیکن نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیسی نماز، کیسا تعلق اس رب کے ساتھ، ہے نا؟ اور پھر یہ کہ وہ نماز کو اور لمبی کرنا چاہے، اپنے رب سے اور زیادہ باتیں کرنا چاہے، اپنی جان کا بالکل خوف نہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت سائلنٹلی حضرت سعید بن عامر کے حواسوں پر جو ہے وہ اثر کر رہی ہیں۔ اور پھر حضرت سعید بن عامر یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی قوم جو ہے وہ حضرت خبیب کا زندہ ہی مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ایک اذیت ناک موت دیتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کو ایک کے بعد ایک کاٹ رہے ہیں، اور کاٹتے جاتے ان کے جسم سے شدید خون بہتا جاتا، اور وہ کہتے جاتے، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوتے تاکہ تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت سعید بن عامر دیکھتے ہیں کہ وہ شخص یعنی خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن اور اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ہے نا؟ اب یہ بھی حضرت سعید بن عامر سنتے ہیں، ہے نا، کہ کیسے یہ صحابی، مطلب کیسے یہ ساتھی کہ اپنے رسول کے بدن میں ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دے، بھلے ہی جو ہے زندہ ان کے بدن کا ایک ایک عضو جو ہے وہ کاٹ لیا جائے، ان کے بدن سے جو ہے وہ بے تحاشا خون بہے، اتنی تکلیف میں یہ مبتلا ہو، لیکن اپنے ساتھی اپنے رسول کو جو ہے وہ ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دے، ہے نا؟ تو یہ کیسی رفاقت اور یہ کیسا ساتھ، ہے نا؟ یہ سارا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے، جو قریش کے جو لوگ ہیں، وہ فضا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے، یعنی حضرت خبیب بن عدی کے متعلق کہتے ہیں کہ مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے تختہ دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا، خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ، ہے نا؟ یعنی حضرت خبیب بن عدی کا جو وہ پورا آخری جو ان کا منظر تھا کہ کس طرح سے قریش کی قوم نے ان کے جسم کے جو ہے وہ اعضا کو کاٹ دیا، اور کس طرح سے پھر جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کا اور اس اذیت کی تاب نہ لاتے ہوئے جب وہ آپ کے جسم سے جو ہے وہ روح پرواز کرنے والی تھی، تو کیسے آپ نے جو ہے
ان مظلوم آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور حضرت سعید بن عامر کی قوم کے لیے کس طرح سے بدعا کی کہ خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے، ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے حضرت سعید بن عامر نے جو ہے وہ بالکل قریب سے یہ ساری چیزوں کو دیکھا، اور یہ چیزیں ان کے حواس پر ایک گہرا نشان چھوڑ گئی۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات اور حادثات کے ہجوم میں خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن یہ نوجوان سعید بن عامر خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دلخراش منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی محو نہ کر سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب رضی اللہ عنہ تختہ دار کے سامنے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اور اس کے پردے سماعت سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بدعا کر رہے تھے، اور اس وقت کو اور اس شخص کو یعنی حضرت سعید بن عامر کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب رضی اللہ عنہ نے سعید کو وہ باتیں بتا دی جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھی، یعنی خبیب رضی اللہ عنہ کی جو موت تھی، اس موت نے حضرت سعید بن عامر کو جو ہے کچھ ایسی چیزیں سکھا دی جو ان کے علم میں بالکل نہ تھی۔ اس نے بتا دیا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے۔ خبیب نے سعید کو یہ بھی بتا دیا کہ ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے بڑے بڑے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے، اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے نا۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں حضرت خبیب بن عدی نے زبانی تو نہیں سمجھائی حضرت سعید بن عامر کو، لیکن آپ کی موت جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے حضرت سعید بن عامر کو سمجھا گئی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی اور نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری اور برات کا اعلان کیا، اور اپنے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کا کھلم کھلا بالکل اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت سعید بن عامر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مستقل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، ہے نا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا پتہ چلتا ہے ہم کو کہ ایک سچے صحابی کی نہ صرف زندگی بلکہ ان کی موت بھی جو ہے وہ اس طریقے سے کسی کفر پر کفر میں جو ملوث انسان ہے کس طرح سے ان پر اثر انداز ہو جاتی ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ کر، ہے نا، بالکل اپنی قوم سے جو ہے وہ نڈر اور بے باک ہو کر اپنے ایمان میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہے، اپنی قوم کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کر کے مدینہ چلا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر سعید بن عامر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ تمام غزوات میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ کے ہمراہ رہ کر جو ہے وہ آپ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں بالکل شمشیر برہنہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے آپ نے اپنی خدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی میں دی، اسی طرح سے اب آپ کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے لیے اپنی خدمات کو بالکل جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے بالکل راضی اور تیار رہتے ہیں۔ آگے پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں کو بہت غور اور توجہ سے سنتے تھے. یعنی کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو نصیحتیں بھی حضرت سعید بن عامر دیا کرتے تھے ان کو آپ بہت غور اور توجہ سے ان کی باتوں کو پورا پورا دھیان سے سنتے تھے. ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے. بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کس کو؟ یہ حضرت سعید بن عامر کہہ رہے ہیں اس وقت کے خلیفہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں. آپ ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، ہے نا. اور نصیحت بھی کیسی، دیکھیے کتنی بہترین نصیحت ہے نا. اور یہاں پر دیکھیے اب یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ہے نا، کہ اسلام میں جو ہے وہ مساوات جو ہے وہ کس حد تک ہے نا. کہ بالکل جو ہے ایک اچھی بات اور ایک اچھا مشورہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ رعایا جو ہے وہ اپنے حاکم کو نہ دے سکے، ہے نا. حضرت سعید بن عامر جو ہے وہ رعایا ہے اس وقت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلافت، مطلب آپ جو ہے خلیفہ ہیں، ہے نا. تو ایک حکم کو جو ہے رعایا جو ہے وہ آ کر نصیحت کر رہے ہیں، ہے نا. اور نصیحت بھی کیسی ہے نا کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا سے ڈریے، خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے. دیکھیے یہ ایسی نصیحت ہے جو قرآن میں بھی ہم کو ملتی ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، ہے نا، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، ہے نا. یعنی کہ انسان کا قول اس کے عمل جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے اس کے قول کا جو ہے وہ بالکل نقشہ اس کا پیش کرے. اس کا عمل جو ہے انسان کا عمل اس کے قول کے متضاد نہ ہو. پھر آگے کہتے ہیں بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے، ہے نا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ سعید بن عامر حضرت خلیفہ وقت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں سن کے حضرت عمر کہتے ہیں، سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے نا. یعنی کہ ذمہ داری کا بڑا بار جو ہے وہ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے اور یہ ساری باتیں کس کے بس کی بات ہے. حضرت سعید جواب دیتے ہیں، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے. اس گفتگو کے بعد خلیفہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں. عمر رضی اللہ حضرت سعید جواب میں کہتے ہیں، حضرت عمر، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے. ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قدرے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود اس سے کرانہ کش ہو جانا چاہتے ہو. خدا کی قسم، میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں، ہے نا. یعنی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، حضرت عمر فاروق جو ہے وہ حضرت سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں. حضرت سعید بن عامر جواب دیتے ہیں، امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے. انہوں نے یہ کہا اور پھر وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے. مطلب جو ذمہ داریاں امیر المومنین نے ان پر ڈالی تھی، پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ اس سے بری اپنے آپ کو کرنا چاہا، لیکن جب خلیفہ وقت نے اصرار کیا تو وہ ذمہ داری پھر لے لی، لیکن تنخواہ کو لینا قبول نہیں کیا. کہا کہ بیت المال سے جو تھوڑا بہت وظیفہ جو مل جاتا ہے وہ میری ضروریات کے لیے کافی ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا.
یعنی خلیفہ آپ ہیں، حضرت عمر ہیں، اور آپ کی خدمت میں جس علاقے کے گورنر بنا کر سعید بن عامر بھیجے گئے ہیں، اسی علاقے کے کچھ لوگ جو کہ قابل اعتماد ہیں، ایک وفد کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کر دوں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح کے خلیفہ تھے، ہے نا؟ آپ نے اللہ کی زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا تھا، ہے نا؟ آپ جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو جو ہے ان کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ بالکل، آپ کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کی رعایا میں کوئی بھی ضرورت مند یا کوئی بھی حاجت مند ایسا نہ ہو جو کہ آپ کی نظروں سے چھپا رہ جائے، اور اس کی ضرورتیں جو جتنی آپ کر سکتے، اپنی استطاعت سے زیادہ آپ جو ہے بڑھ کر ان ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح جب یہ حمص کا وفد آیا تو آپ نے کہا کہ تمہارے علاقے میں جو بھی حاجت مند ہے، جو فقراء ہیں، ان کے نام لکھ کر مجھے دے دو تاکہ ان کی ایک لسٹ بن جائے اور ان کی جو بھی ضروریات کا سامان ہے ان کی تکمیل کا میں کوئی بندوبست کر دوں، کوئی نظم کر دوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے وہ جو فہرست پیش کی، اس میں کچھ نام لکھ کر دیے اور ساتھ میں سعید بن عامر کا نام بھی لکھ دیا۔ حضرت عمر نے جب سعید بن عامر کا نام دیکھا تو بڑی حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ اس وفد نے جواب دیا، ہمارے گورنر۔ تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ حضرت عمر نے مزید حیرت سے پوچھا۔ وفد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ تک نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اس وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی میں رکھے دیناروں کو اپنے ہاتھ سے دور ہٹایا اور دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے کہ ان پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سنی، ان کی بیوی فوراً اندر سے گھبرائی بھی باہر آئی اور کہنے لگی، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے، انا للہ جب پڑھا ہے نا تو کسی کے انتقال کی خبر سنی ہوگی، ہے نا؟ اور امیر المومنین سے زیادہ امپورٹنٹ شخصیت اور کون ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلا سوال انہوں نے یہی پوچھا کہ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ حضرت سعید نے کہا، نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا۔ دوسرا سوال ان کی اہلیہ نے کیا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے؟ دیکھیے آپ کیسے سوال، مطلب بیوی کی طرف سے، ہے نا، کہ شوہر جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں، کسی مصیبت کا اعلان کر رہے ہیں، تو بیوی جو ہے وہ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی کسی پرسنل مصیبت پر ان کا دھیان نہیں جاتا، اس سے متعلق کوئی سوال نہیں کہتی، ہے نا، اس سے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھتی، بلکہ انہیں اسلامی ریاست کے امیر کی فکر ہو رہی ہے، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی، ہے نا، یعنی امت کی فکر ہو رہی ہے، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ حضرت سعید نے جواب دیا، نہیں، اس سے بھی بڑی آفت آپ پڑی ہے۔ بیوی نے پوچھا، اس سے بڑی آفت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا کہ دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے، ہے نا، یعنی اس مال کو، اس دینار کو، جبکہ اس حالت میں کہ ان کا وفد کیا ڈسکرائب کرتا ہے کہ کئی کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی، ہے نا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ضرورت بھر کا ہم اس میں سے لے لیں، ہے نا، اور پھر اس چاہے باقی کا جو بچتا ہے اس کے ساتھ چاہے ہم جو معاملہ کریں، صدقات کر دیں، خیرات کر دیں، یا پھر اس کو ذخیرہ کر لیں، ہے نا، لیکن جتنی ضرورت بھرے اتنا ہم لے لیں، ہے نا، لیکن وہ خیال بھی ان کے دل تک نہیں آتا۔ کہتے ہیں دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر ڈالے۔ بیوی کہتی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو، ہے نا۔ ابھی یہاں پر جو ہے دیکھیے آپ کہ بیوی کو اب تک 1000 دیناروں کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ہے نا، یہ بات اب تک ہوئی ہی نہیں کہ امیر المومنین نے جو ہے وہ دینار بھجوائے ہیں۔
शौहर ने सिर्फ इतना कहा कि दुनिया मेरे घर में दाखिल हो गई और बीवी ने फौरन जो है वो बेहतरीन मशवरा दे दिया कि उससे छुटकारा हासिल कर लो। हजरत सईद ने पूछा, क्या तुम इस मामले में मेरी मदद कर सकती हो? बीवी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। फिर हजरत सईद ने तमाम दीनारों को बहुत सी छोटी थैलियों में रखकर उन्हें गरीब और हाजतमंद मुसलमानों में तकसीम करवा दिया। इस बात को अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु शाम के दौरे पर वहां के हालात मालूम करने के लिए तशरीफ लाए। इस दौरे में जब आप हमस पहुंचे, इस जमाने में हमस को कुएफा भी कहा जाता था, इसलिए कि वहां के बाशिंदे भी अहले कूफा की तरह है ना, यानी जो कूफा शहर है वहां उसकी तरह यहाँ के लोग भी क्या करते थे कि अपने हक्काम की बकसरत शिकायतें करने में मशहूर थे। तो इसीलिए जो है इस शहर को वो कुएफा भी कहा करते थे। तो जब अहले हमस खलीफा से सलाम और मुलाकात के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए, तो खलीफा ने उनसे दरियाफ्त किया, क्या तुमने अपने इस नए अमीर को कैसा पाया? जवाब में उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के सामने हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु की 4 शिकायतें पेश की, है ना। याद रखिए यहाँ पे इन्हें कुएफा क्यों कहा जा रहा है कि ये अहले कूफा की तरह हो गए हैं। किस मामले में अहले कूफा की तरह हो गए हैं कि अपने हक्काम की, यानी जो उनके उनके जो लीडर्स हैं उनकी शिकायतें करने में ये मशहूर हो गए हैं। तो यहाँ पर खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो है वो दौरे पर हैं, है ना, हमस के दौरे पर हैं, जिसको कि कुएफा कहा गया है। अब यहाँ पर वो आते हैं और लोगों से कहते हैं कि तुमने अपने नए अमीर को कैसा पाया? किसके मुतालिक पूछ रहे हैं? नया अमीर कौन? हमस के गवर्नर सईद बिन आमिर के मुतालिक पूछ रहे हैं। जवाब में उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के सामने हजरत सईद बिन आमिर की क्या की? 4 शिकायतें पेश की, जिनमें से हर शिकायत से दूसरी हर एक शिकायत जो है वो दूसरी से बड़ी शिकायत थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनको और सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु को एक जगह इकट्ठा किया, है ना, यानी कि लीडर को भी बुलाया और उनकी रियाया को भी बुलाया, एक ही जगह पर बुलाया। और हजरत उमर कहते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो सईद के मुतालिक मेरे हुस्न जन को सदमा ना पहुंचाए, है ना, क्योंकि आप तो जानते थे सईद बिन आमिर के मिजाज से और आपके ईमान से बेहतरीन तौर पर वाकिफ थे, है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ की कि ये क्या शिकायत करने वाले हैं ना, 4 शिकायतें इनको हैं अपने लीडर से, जो है इनको 4 शिकायतें हैं। तो ए अल्लाह मेरे हुस्न जन को सईद के मुतालिक जो है सईद के मुतालिक मेरे हुस्न जन को सदमा ना पहुंचाना, क्योंकि मैं इनके मुतालिक बहुत ज्यादा खुशगुमान था। जब शिकायत करने वाले और उनके अमीर सईद बिन आमिर मेरे पास यकजा हो गए, तो मैंने दरियाफ्त किया कि तुमको अपने अमीर से क्या शिकायत है। तो जवाब में शिकायतें देखिए अब किस तरीके से आ रही हैं। सबसे पहली शिकायत ये थी, जब तक खूब दिन नहीं चढ़ाता ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर से पूछा, सईद तुम इस शिकायत के बारे में क्या कहते हो? सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, खुदा की कसम मैं इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर इसको जाहिर किए बगैर चारा भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि मेरे घर में कोई खादमा नहीं है, इसलिए जरा सवेरे उठता हूँ तो पहले आटा गूंथता हूँ, फिर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ कि उसका खमीर उठ जाए, फिर रोटियां पकाता हूँ, उसके बाद वुजू करके लोगों की जरूरत के लिए बाहर निकलता हूँ। देखिए सईद बिन आमिर हैं, पहली शिकायत का जवाब दे रहे हैं, है ना, जबकि आपके घर में अहलियां मौजूद हैं। लेकिन आपका क्या मामूल है कि सुबह उठते हैं, आटा गूंथते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं, फिर वुजू करते हैं और लोगों की जरूरत दरियाफ्त करने के लिए फिर घर से बाहर निकलते हैं, है ना। उनकी रियाया जो है वो इस बात को लेकर उन अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करती है कि जब तक दिन खूब नहीं चढ़ाता ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हजरत उमर कहते हैं, मैंने अहले हमस से पूछा, तुम्हारी दूसरी शिकायत क्या है? उन्होंने कहा, ये रात के वक्त किसी का जवाब नहीं देते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा, सईद इस शिकायत के मुतालिक तुम क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, खुदा की कसम इस बात को भी जाहिर करना पसंद नहीं करता था, मैंने दिन के औकात इन लोगों के लिए और रात के औकात अपने रब के लिए मखसूस कर रखे हैं। हजरत उमर कहते हैं, अब तुम अपनी तीसरी शिकायत बयान करो। उन्होंने कहा, ये महीने में एक बार दिन भर घर से बाहर नहीं निकलते, है ना। देखिए सारी शिकायतें, पहली हो गई, दूसरी हो गई,
अभी तीसरी शिकायत लेकर आते हैं, है ना, कि महीने में एक बार जो है ये घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। हजरत उमर कहते हैं मैंने दरियाफ्त किया, सईद तुम्हें शिकायत का क्या जवाब देते हो? सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास कोई खादिम नहीं है और जिस्म के इन कपड़ों के सिवा मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं है। मैं इनको महीने में सिर्फ एक बार धोता हूँ और उनके खुश्क होने का इंतजार करता हूँ और सूखने के बाद दिन के आखिरी हिस्से में उन्हें पहन कर बाहर आता हूँ। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने मोतरजीन से कहा कि अब तुम अपनी आखिरी शिकायत बयान करो। उन्होंने कहा, इनको रह रह कर गशी के शदीद दौरे पड़ते हैं और ये अपने गर्दो पेश से बेखबर हो जाते हैं। हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा, सईद तुम्हारे पास इस शिकायत का क्या जवाब है? उन्होंने जवाब दिया, मैं खुबैब रजी अल्लाह अन्हु बिन अदी के कत्ल के वक्त मौके पर मौजूद था और उस वक्त मैं मुशरिक था। मैंने कुरैश को देखा कि वो उनके जिस्म का एक एक उज़ू काटते जाते और साथ ही ये कहते जाते कि क्या तुम ये पसंद करते हो कि आज तुम्हारी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और तुम इस तकलीफ से निजात पा जाते? तो वो जवाब देते कि खुदा की कसम, मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मैं इत्मीनान और सुकून के साथ अपने अहलो अयाल में रहूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों में एक फांस भी लग जाए। खुदा की कसम, जब मुझको वो मंजर याद आ जाता है और साथ ही ये भी याद आता है कि मैंने उस वक्त उनकी मदद क्यों न की, तो मुझे इस बात का शदीद खतरा लाहक हो जाता है कि अल्लाह ताला मेरी इस कोताही को हरगिज़ माफ नहीं करेगा और उसी वक्त मेरे ऊपर गशी तारी हो जाती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये सुनकर मैंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि उसने सईद के मुतालिक मेरे हुस्न ज़न को सदमा नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनके लिए 1000 दिनार भेजे ताकि इनसे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करें। अब ये देखिए दूसरी मर्तबा है, पहली मर्तबा वो वफद आता है, वफद के हाथों भिजवाते हैं। अब ये दूसरी मर्तबा है कि आप 1000 दिनार भिजवाते हैं। जब उनकी अहलिया ने इन दिनारों को देखा तो बोली कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमको आपकी खिदमत से बेनियाज कर दिया। यानी कि क्या, कि आपकी खिदमत यानी कि आप हमारी खिदमत किया करते थे, हमारे यहाँ कोई खादिमा नहीं है तो आप आटा गूंथते थे, आप रोटियां बनाते थे, आप हमारी खिदमत के लिए काम करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपको हमको आपकी खिदमत से बेनियाज कर दिया। अब आप इस रकम से हमारे लिए गुलाम और एक खादिमा खरीद दीजिए। ये सुनकर हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुमको इससे बेहतर चीज की ख्वाहिश नहीं है? अहलिया ने पूछा, इससे बेहतर? इससे बेहतर क्या चीज है? हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हु ने बात सुझाई कि ये रकम हम उसके पास जमा कर दें जो उसे हमको उस वक्त वापस कर दे जब हम उसके बहुत ज्यादा जरूरतमंद हों। अहलिया ने वजाहत चाही कि इसकी क्या सूरत होगी। हजरत सईद ने कहा कि हम ये रकम अल्लाह ताला को कर्ज हसन दे दें। अहलिया ने कहा, हाँ ये बेहतर है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु ने इस मजलिस से उठने से पहले इन तमाम दिनारों को बहुत सी थैलियों में रखकर अपने घर के एक आदमी से कहा कि इन्हें फला कबीले की बेवाओं, फला कबीले के यतीमों, फला कबीले के मिस्कीनों और फला कबीले के हाजतमंदों में तकसीम कर दो। अल्लाह ताला हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु से राजी हों और वो इन लोगों में से थे जो खुद मोहताज और जरूरतमंद होते हुए भी अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। यहीं पर हम देखते हैं कि हजरत सईद बिन आमिर के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो यहीं पर जो है वो एंड होती है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, तमाम सहाबाए कराम, तमाम खुलफाए राशिदीन, आपकी शख्सियत में जो बेहतरीन पहलू था, जो बेहतरीन मोती आपकी शख्सियत ने बिखेरे थे, अल्लाह ताला उन तमाम बेहतरीन पहलुओं से हमारी जिंदगियों को भी मुनव्वर फरमाए
ان موتیوں کو چننے اور ان موتیوں سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.